بہت اچھی لڑکی ہو، مجھے اندازہ نہیں، نمیرو سے کہتا ہے کہ تم بہت اچھی لڑکی ہو، مجھے اندازہ نہیں تھا کہ تمہاری قسمت اتنی بری نکلے گی کہ ایسا حسن جیسا انسان تمہاری قسمت میں آ جائے گا۔ اس لڑکی کو دیکھ کر میں نے کبھی نہیں سوچا تھا کہ وہ اس نیچر کا مالک ہوگا کہ وہ تم پر اتنا اس طرح سے تمہاری یہ حالت کر دے گا۔ زارا اسے کہتی ہے کہ تم فکر نہ کرو، اب کی بار میں نے بھی سوچ لیا کہ میں اس کے بعد واپس نہیں جاؤں گی، کوشش ضرور کروں گی کہ وہ نارمل ہو جائے، لیکن اب میں اس کے بعد واپس نہیں جاؤں گی کیونکہ اب میں دوبارہ سے وہ سب کچھ نہیں کر سکتی جو میں نے پہلے کیا تھا، اور میں نے ماما سے بھی وعدہ کیا ہے کہ میں اب دوبارہ اس کے پاس واپس نہیں جاؤں گی۔ دادی نے مجھ پر بہت زور دیا ہوا ہے کہ میں اس گھر میں واپس چلی جاؤں، اس طرح سے سسرال والوں سے ناراض رہنا اچھی بات نہیں ہوتی، اور حسن میرا شوہر اور مجھے ہر حال میں اس کے ساتھ رہنا ہے، لیکن ایک طرف مجھے یہ لگتا ہے کہ دادی ٹھیک بھی ہیں، لیکن دادی مجھے لگتا ہے کہ دادی غلط بھی ہیں، انہیں اس بات کا احساس ذرا بھی نہیں ہے کہ میں ان کی پوتی ہوں، ان کو میرے بارے میں تھوڑا بھی خیال نہیں ہے، انہیں بس حسن کی فکر رہتی ہے کہ اگر میں نے اس کو چھوڑ دیا یا میری طلاق ہو گئی تو خاندان والے کتنی باتیں کریں گے۔ نمیر سے کہتے ہیں کہ تمہیں کسی کی بات سننے کی ضرورت نہیں ہے، تم بس وہ دیکھو جو تمہارے لیے ٹھیک ہے، اور تمہیں کسی کی باتوں میں آنے کی بھی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ زارا اسے کہتی ہے کہ تم ٹھیک کہہ رہے ہو، اور ویسے میں خوش رہنے کی کوشش کرتی ہوں، مانا کہ میرے نصیب میں خوشیاں نہیں ہیں، لیکن میں پوری کوشش کروں گی کہ میں خوش رہوں۔ تم بھی آئندہ کے بعد اندلیب کا بہت زیادہ خیال رکھنا، وہ بہت اچھی ہے اور مجھے بہت زیادہ خوشی ہو رہی ہے تم دونوں کے بارے میں سوچ کر۔ حسن نمیرو سے کہتا ہے کہ ہاں مجھے بھی اب خوشی ہو رہی ہے، پہلے تو مجھے یقین ہی نہیں آیا تھا، مجھے لگا تھا یہ کہ امپاسبل سی بات ہے، مجھے لگا تھا کہ شاید اس نے مجھ سے مذاق کیا ہے، تم دونوں نے مل کر مجھ سے کوئی پرینک کیا ہوگا، اس لیے مجھے یہ سب کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا، مجھے یہ سب کچھ سمجھنے میں بہت ٹائم لگا ہے، اور خود پر یقین دلوانے پر بہت ٹائم لگا ہے کہ میں بھی بابا بن گیا ہوں، اس لیے میں خوش ہوں، اور میں خیال رکھوں گا دوبارہ کہ میں اندلیب کا اسی طرح سے خیال رکھوں جو وہ ڈیزرو کرتی ہے۔ وہ گھر جاتا ہے تو دیکھتا ہے کہ اندلیب اپنے بیڈ پر لیٹی ہوتی ہے، وہ اس کا جا کر ٹیمپریچر چیک کرتا ہے اور اسے کہتا ہے کہ تمہیں کیا ہوا ہے جو تم اس طرح سے لیٹی ہوئی ہو، تمہاری طبیعت تو ٹھیک ہے؟ اندلیب اسے کہتی ہے کہ میں بالکل ٹھیک ہوں۔ نمیر اسے کہتا ہے کہ مجھے تم سے بات کرنی ہے۔ اندلیب اسے کہتی ہے کہ کیا بات کرنی ہے؟ نمیر اسے کہتا ہے کہ مجھے بہت دفعہ پہلے تو مجھے یہی لگا تھا کہ شاید تم میرے ساتھ مذاق کر رہی ہو اور یہ سب کچھ ایک خیال ہے، میرا خواب ہے جو میں برا خواب دیکھ رہا ہوں، میں بابا کیسے بن سکتا ہوں وہ بھی اتنی جلدی؟ لیکن اندلیب سے کہتی ہے کہ یہ سب تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے نعمت ہوتی ہے۔ نمیر اسے کہتا ہے کہ تم ٹھیک کہہ رہی ہو۔ نمیر زارا کے پاس جاتا ہے اور اسے کہتا ہے کہ کیسی ہو تم، تمہاری طبیعت اب ٹھیک ہوئی ہے یا نہیں؟ زارا سے کہتی ہے کہ میں بالکل ٹھیک ہوں۔ نمیر اسے کہتا ہے کہ آخر کب تک تم اب حسن کے یہ سارے ظلم سہتی رہو گی؟ آخر تم ایک سمجھدار اور پڑھی لکھی لڑکی ہو، تم ڈاکٹر ہو کر کسی کا ظلم اس طرح سے برداشت کیسے کر سکتی ہو؟ مجھے تو لگتا ہے کہ انکل بالکل ٹھیک کہتے ہیں، تمہیں جلد سے جلد اپنے خلا کے پیپرز تیار کروا لینے چاہیے اور اسے جان چھڑوا لو تاکہ تمہاری زندگی سکون میں آ سکے اور تم خوش رہ سکو۔ جس پر زارا سے کہتی ہے کہ ہاں بس ایک دو دنوں تک، میں نے وکیل سے بات کی ہے، وہ ایک دو دنوں تک پیپرز ریڈی کر دے گا، تم فکر نہ کرو، میں بالکل ٹھیک ہوں، اب مجھے کوئی پرابلم نہیں ہے۔ حسن اسے کہتا ہے کہ تم بہت اچھی لڑکی ہو، مجھے اندازہ نہیں، نمیر اسے کہتا ہے کہ تم بہت اچھی لڑکی ہو، مجھے اندازہ نہیں تھا کہ تمہاری قسمت اتنی بری نکلے گی کہ ایسا حسن جیسا انسان تمہاری قسمت میں آ جائے گا۔ اس لڑکی کو دیکھ کر میں نے کبھی نہیں سوچا تھا کہ وہ اس نیچر کا مالک ہوگا کہ وہ تم پر اتنا اس طرح سے تمہاری یہ حالت کر دے گا۔ زارا اسے کہتی ہے کہ تم فکر نہ کرو، اب کی بار میں نے بھی سوچ لیا کہ میں اس کے بعد واپس نہیں جاؤں گی، کوشش ضرور کروں گی کہ وہ نارمل ہو جائے، لیکن اب میں اس کے بعد واپس نہیں جاؤں گی کیونکہ اب میں دوبارہ سے وہ سب کچھ نہیں کر سکتی جو میں نے پہلے کیا تھا، اور میں نے ماما سے بھی وعدہ کیا ہے کہ میں اب دوبارہ اس کے پاس واپس نہیں جاؤں گی۔ دادی نے مجھ پر بہت زور دیا ہوا ہے کہ میں اس گھر میں واپس چلی جاؤں، اس طرح سے سسرال والوں سے ناراض رہنا اچھی بات نہیں ہوتی، اور حسن میرا شوہر اور مجھے ہر حال میں اس کے ساتھ رہنا ہے، لیکن ایک طرف مجھے یہ لگتا ہے کہ دادی ٹھیک بھی ہیں، لیکن دادی مجھے لگتا ہے کہ دادی غلط بھی ہیں، انہیں اس بات کا احساس ذرا بھی نہیں ہے کہ میں ان کی پوتی ہوں، ان کو میرے بارے میں تھوڑا بھی خیال نہیں ہے، انہیں بس حسن کی فکر رہتی ہے کہ اگر میں نے اس کو چھوڑ دیا یا میری طلاق ہو گئی تو خاندان والے کتنی باتیں کریں گے۔ نمیر سے کہتے ہیں کہ تمہیں کسی کی بات سننے کی ضرورت نہیں ہے، تم بس وہ دیکھو جو تمہارے لیے ٹھیک ہے، اور تمہیں کسی کی باتوں میں آنے کی بھی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ زارا سے کہتی ہے کہ تم ٹھیک کہہ رہے ہو، اور ویسے میں خوش رہنے کی کوشش کرتی ہوں، مانا کہ میرے نصیب میں خوشیاں نہیں ہیں، لیکن میں پوری کوشش کروں گی کہ میں خوش رہوں۔ تم بھی آئندہ کے بعد اندلیب کا بہت زیادہ خیال رکھنا، وہ بہت اچھی ہے اور مجھے بہت زیادہ خوشی ہو رہی ہے تم دونوں کے بارے میں سوچ کر۔ حسن نمیرو سے کہتا ہے کہ ہاں مجھے بھی اب خوشی ہو رہی ہے، پہلے تو مجھے یقین ہی نہیں آیا تھا، مجھے لگا تھا یہ کہ امپاسبل سی بات ہے، مجھے لگا تھا کہ شاید اس نے مجھ سے مذاق کیا ہے، تم دونوں نے مل کر مجھ سے کوئی پرینک کیا ہوگا، اس لیے مجھے یہ سب کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا، مجھے یہ سب کچھ سمجھنے میں بہت ٹائم لگا ہے، اور خود پر یقین دلوانے پر بہت ٹائم لگا ہے کہ میں بھی
بھی بابا بن گیا ہوں، اس لیے میں خوش ہوں اور میں خیال رکھوں گا دوبارہ کہ میں اندلیب کا اسی طرح سے خیال رکھوں جو وہ ڈیزرو کرتی ہے۔ وہ گھر جاتا ہے تو دیکھتا ہے کہ اندلیب اپنے بیڈ پر لیٹی ہوتی ہے، وہ اس کا جا کر ٹیمپریچر چیک کرتا ہے اور اسے کہتا ہے کہ تمہیں کیا ہوا ہے جو تم اس طرح سے لیٹی ہوئی ہو، تمہاری طبیعت تو ٹھیک ہے؟ اندلیب اسے کہتی ہے کہ میں بالکل ٹھیک ہوں۔ نمیر اسے کہتا ہے کہ مجھے تم سے بات کرنی ہے۔ اندلیب اسے کہتی ہے کہ کیا بات کرنی ہے؟ نمیر اسے کہتا ہے کہ مجھے بہت دفعہ پہلے تو مجھے یہی لگا تھا کہ شاید تم میرے ساتھ مذاق کر رہی ہو اور یہ سب کچھ ایک خیال ہے، میرا خواب ہے جو میں برا خواب دیکھ رہا ہوں، میں بابا کیسے بن سکتا ہوں وہ بھی اتنی جلدی؟ لیکن اندلیب اسے کہتی ہے کہ یہ سب تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے نعمت ہوتی ہے۔ نمیر اسے کہتا ہے کہ تم ٹھیک کہہ رہی ہو۔ نمیر زارا کے پاس جاتا ہے اور اسے کہتا ہے کہ کیسی ہو تمہاری طبیعت اب ٹھیک ہوئی ہے یا نہیں؟ زارا اسے کہتی ہے کہ میں بالکل ٹھیک ہوں۔ نمیر اسے کہتا ہے کہ آخر کب تک تم اب حسن کے یہ سارے ظلم سہتی رہو گی؟ آخر تم ایک سمجھدار اور پڑھی لکھی لڑکی ہو، تم ڈاکٹر ہو کر کسی کا ظلم اس طرح سے برداشت کیسے کر سکتی ہو؟ مجھے تو لگتا ہے کہ انکل بالکل ٹھیک کہتے ہیں، تمہیں جلد سے جلد اپنے خلا کے پیپرز تیار کروا لینے چاہیے اور اسے جان چھڑوا لو تاکہ تمہاری زندگی سکون میں آ سکے اور تم خوش رہ سکو۔ جس پر زارا اسے کہتی ہے کہ ہاں بس 1-2 دنوں تک میں نے وکیل سے بات کی ہے، وہ 1-2 دنوں تک پیپرز ریڈی کر دے گا، تم فکر نہ کرو، میں بالکل ٹھیک ہوں، اب مجھے کوئی پرابلم نہیں ہے۔ حسن اسے کہتا ہے کہ تم بہت اچھی لڑکی ہو، مجھے اندازہ نہیں نمیر اسے کہتا ہے کہ تم بہت اچھی لڑکی ہو، مجھے اندازہ نہیں تھا کہ تمہاری قسمت اتنی بری نکلے گی کہ ایسا حسن جیسا انسان تمہاری قسمت میں آ جائے گا۔ اس لڑکی کو دیکھ کر میں نے کبھی نہیں سوچا تھا کہ وہ اس نیچر کا مالک ہوگا کہ وہ تم پر اتنا اس طرح سے تمہاری یہ حالت کر دے گا۔ زارا اسے کہتی ہے کہ تم فکر نہ کرو، اب کی بار میں نے بھی سوچ لی ہے کہ میں صبح واپس نہیں جاؤں گی، کوشش ضرور کروں گی کہ وہ نارمل ہو جائے، لیکن اب میں اس کے بعد واپس نہیں جاؤں گی کیونکہ اب میں دوبارہ سے وہ سب کچھ نہیں کر سکتی جو میں نے پہلے کیا تھا، اور میں نے ماما سے بھی وعدہ کیا ہے کہ میں اب دوبارہ اس کے پاس واپس نہیں جاؤں گی۔ دادی نے مجھ پر بہت زور دیا ہوا ہے کہ میں اس گھر میں واپس چلی جاؤں، اس طرح سے سسرال والوں سے ناراض رہنا اچھی بات نہیں ہوتی، اور حسن میرا شوہر اور مجھے ہر حال میں اس کے ساتھ رہنا ہے، لیکن ایک طرف مجھے یہ لگتا ہے کہ دادی ٹھیک بھی ہیں، لیکن دادی مجھے لگتا ہے کہ دادی غلط بھی ہیں، انہیں اس بات کا احساس ذرا بھی نہیں ہے کہ میں ان کی پوتی ہوں، ان کو میرے بارے میں تھوڑا بھی خیال نہیں ہے، انہیں بس حسن کی فکر رہتی ہے کہ اگر میں نے اس کو چھوڑ دیا یا میری طلاق ہو گئی تو خاندان والے کتنی باتیں کریں گے۔ نمیر سے کہتے ہیں کہ تمہیں کسی کی بات سننے کی ضرورت نہیں ہے، تم بس وہ دیکھو جو تمہارے لیے ٹھیک ہے اور تمہیں کسی کی باتوں میں آنے کی بھی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ زارا اسے کہتی ہے کہ تم ٹھیک کہہ رہے ہو اور ویسے بھی میں خوش رہنے کی کوشش کرتی ہوں، مانا کہ میرے نصیب میں خوشیاں نہیں ہیں لیکن میں پوری کوشش کروں گی کہ میں خوش رہوں۔ تم بھی آئندہ کے بعد اندلیب کا بہت زیادہ خیال رکھنا، وہ بہت اچھی ہے اور مجھے بہت زیادہ خوشی ہو رہی ہے تم دونوں کے بارے میں سوچ کر۔ حسن نمیر سے کہتا ہے کہ ہاں مجھے بھی اب خوشی ہو رہی ہے، پہلے تو مجھے یقین ہی نہیں آیا تھا، مجھے لگا تھا یہ کہ امپاسبل سی بات ہے، مجھے لگا تھا کہ شاید اس نے مجھ سے مذاق کیا ہے، تم دونوں نے مل کر مجھ سے کوئی پرینک کیا ہوگا، اس لیے مجھے یہ سب کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا، مجھے یہ سب کچھ سمجھنے میں بہت ٹائم لگا ہے اور خود پر یقین دلوانے پر بہت ٹائم لگا ہے کہ میں بھی بابا بن گیا ہوں، اس لیے میں خوش ہوں اور میں خیال رکھوں گا دوبارہ کہ میں اندلیب کا اسی طرح سے خیال رکھوں جو وہ ڈیزرو کرتی ہے۔ وہ گھر جاتا ہے تو دیکھتا ہے کہ اندلیب اپنے بیڈ پر لیٹی ہوتی ہے، وہ اس کا جا کر ٹیمپریچر چیک کرتا ہے اور اسے کہتا ہے کہ تمہیں کیا ہوا ہے جو تم اس طرح سے لیٹی ہوئی ہو، تمہاری طبیعت تو ٹھیک ہے؟ اندلیب اسے کہتی ہے کہ میں بالکل ٹھیک ہوں۔ نمیر اسے کہتا ہے کہ مجھے تم سے بات کرنی ہے۔ اندلیب اسے کہتی ہے کہ کیا بات کرنی ہے؟ نمیر اسے کہتا ہے کہ مجھے بہت دفعہ پہلے تو مجھے یہی لگا تھا کہ شاید تم میرے ساتھ مذاق کر رہی ہو اور یہ سب کچھ ایک خیال ہے، میرا خواب ہے جو میں برا خواب دیکھ رہا ہوں، میں بابا کیسے بن سکتا ہوں وہ بھی اتنی جلدی؟ لیکن اندلیب اسے کہتی ہے کہ یہ سب تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے نعمت ہوتی ہے۔ نمیر اسے کہتا ہے کہ تم ٹھیک کہہ رہی ہو۔ نمیر زارا کے پاس جاتا ہے اور اسے کہتا ہے کہ کیسی ہو تمہاری طبیعت اب ٹھیک ہوئی ہے یا نہیں؟ زارا اسے کہتی ہے کہ میں بالکل ٹھیک ہوں۔ نمیر اسے کہتا ہے کہ آخر کب تک تم اب حسن کے یہ سارے ظلم سہتی رہو گی؟ آخر تم ایک سمجھدار اور پڑھی لکھی لڑکی ہو، تم ڈاکٹر ہو کر کسی کا ظلم اس طرح سے برداشت کیسے کر سکتی ہو؟ مجھے تو لگتا ہے کہ انکل بالکل ٹھیک کہتے ہیں، تمہیں جلد سے جلد اپنے خلا کے پیپرز تیار کروا لینے چاہیے اور اسے جان چھڑوا لو تاکہ تمہاری زندگی سکون میں آ سکے اور تم خوش رہ سکو۔ جس پر زارا اسے کہتی ہے کہ ہاں بس 1-2 دنوں تک میں نے وکیل سے بات کی ہے، وہ 1-2 دنوں تک پیپرز ریڈی کر دے گا، تم فکر نہ کرو، میں بالکل ٹھیک ہوں، اب مجھے کوئی پرابلم نہیں ہے۔ حسن اسے کہتا ہے کہ تم بہت اچھی لڑکی ہو، مجھے اندازہ نہیں نمیر اسے کہتا ہے کہ تم بہت اچھی لڑکی ہو، مجھے اندازہ نہیں تھا کہ تمہاری قسمت اتنی بری نکلے گی کہ ایسا حسن جیسا انسان تمہاری قسمت میں آ جائے گا۔
उस लड़के को देखकर मैंने कभी नहीं सोचा था कि वो इस नेचर का मालिक होगा कि वो तुम पर इतना इस तरह से तुम्हारी ये हालत कर देगा। ज़ारा उसे कहती है कि तुम फिक्र ना करो, अब की बार मैंने भी सोच लिया कि मैं उसके बाद वापस नहीं जाऊंगी। कोशिश ज़रूर करूंगी कि वो नॉर्मल हो जाए, लेकिन अब मैं उसके बाद वापस नहीं जाऊंगी, क्योंकि अब मैं दोबारा से वो सब कुछ नहीं कर सकती जो मैंने पहले किया था। और मैंने मामा से भी वादा किया है कि मैं अब दोबारा उसके पास वापस नहीं जाऊंगी। दादी ने मुझ पर बहुत जोर दिया हुआ है कि मैं उस घर में वापस चली जाऊँ। इस तरह से ससुराल वालों से नाराज़ रहना अच्छी बात नहीं होती। और हसन मेरा शौहर है और मुझे हर हाल में उसके साथ रहना है। लेकिन एक तरफ मुझे ये लगता है कि दादी ठीक भी हैं, लेकिन दादी मुझे लगता है कि दादी गलत भी हैं। उन्हें इस बात का एहसास ज़रा भी नहीं है कि मैं उनकी पोती हूँ। उनको मेरे बारे में थोड़ा भी ख्याल नहीं है। उन्हें बस हसन की फिक्र रहती है कि अगर मैंने उसको छोड़ दिया या मेरी तलाक हो गई तो ख़ानदान वाले कितनी बातें करेंगे। नुमैर से कहते हैं कि तुम्हें किसी की बात सुनने की कोशिश ज़रूरत नहीं है, तुम बस वो देखो जो तुम्हारे लिए ठीक है, और तुम्हें किसी की बातों में आने की भी कोई ज़रूरत नहीं है। ज़ारा उसे कहती है कि तुम ठीक कह रहे हो, और वैसे भी मैं खुश रहने की कोशिश करती हूँ। माना कि मेरे नसीब में खुशियाँ नहीं है, लेकिन मैं पूरी कोशिश करूँगी कि मैं खुश रहूँ। तुम भी आइंदा के बाद अंतलीब का बहुत ज़्यादा ख्याल रखना, वो बहुत अच्छी है और मुझे बहुत ज़्यादा खुशी हो रही है तुम दोनों के बारे में सोचकर। हसन नुमैर से कहता है कि हाँ, मुझे भी अब खुशी हो रही है। पहले तो मुझे यकीन ही नहीं आया था, मुझे लगा था ये कि इम्पॉसिबल सी बात है। मुझे लगा था कि शायद उसने मुझसे मजाक किया है, तुम दोनों ने मिलकर मुझसे कोई प्रैंक किया होगा, इसलिए मुझे ये सब कुछ समझ नहीं आ रहा था। मुझे ये सब कुछ समझने में बहुत टाइम लगा है, और ख़ुद पर यकीन दिलवाने पर बहुत टाइम लगा है कि मैं भी बाबा बन गया हूँ। इसलिए मैं खुश हूँ, और मैं ख्याल रखूँगा दोबारा कि मैं अंदलीब का उसी तरह से ख्याल रखूँ जो जो वो डिज़र्व करती है। वो घर जाता है तो देखता है कि अंदलीब अपने बेड पर लेटी होती है। वो उसका जाकर टेम्परेचर चेक करता है और उसे कहता है कि तुम्हें क्या हुआ है जो तुम इस तरह से लेटी हुई हो, तुम्हारी तबीयत तो ठीक है? अंदलीब उसे कहती है कि मैं बिल्कुल ठीक हूँ। नुमैर उसे कहता है कि मुझे तुमसे बात करनी है। अंदलीब उसे कहती है कि क्या बात करनी है? नुमैर उसे कहता है कि मुझे बहुत दफ़ा पहले पहले तो मुझे यही लगा था कि शायद तुम मेरे साथ मजाक कर रही हो और ये सब कुछ एक ख्याल है, मेरा ख्वाब है, जो मैं बुरा ख्वाब देख रहा हूँ। मैं बाबा कैसे बन सकता हूँ, वो भी इतनी जल्दी? लेकिन अलीव उसे कहती है कि ये सब तो अल्लाह ताला की तरफ से नेमत होती है। नुमैर उसे कहता है कि तुम ठीक कह रही हो। नुमैर ज़ारा के पास जाता है और उसे कहता है कि कैसी हो तुम, तुम्हारी तबीयत अब ठीक हुई है या नहीं? ज़ारा उसे कहती है कि मैं बिल्कुल ठीक हूँ। नुमैर उसे कहता है कि आखिर कब तक तुम अब हसन के ये सारे जुल्म सहती रहोगी? आखिर तुम एक समझदार और पढ़ी लिखी लड़की हो, तुम डॉक्टर होकर किसी का जुल्म इस तरह से बर्दाश्त कैसे कर सकती हो? मुझे तो लगता है कि अंकल बिल्कुल ठीक कहते हैं, तुम्हें जल्द से जल्द अपने खुला के पेपर्स तैयार करवा लेने चाहिए और उसे जान छुड़वा लो, ताकि तुम्हारी ज़िंदगी सुकून में आ सके और तुम खुश रह सको। जिस पर ज़ारा उसे कहती है कि हाँ, बस 1-2 दिनों तक मैंने वकील से बात की है, वो 1-2 दिनों तक पेपर्स रेडी कर देगा, तुम फिक्र ना करो, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, अब मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। हसन उसे कहता है कि तुम बहुत अच्छी लड़की हो, मुझे अंदाज़ा नहीं। नुमैर उसे कहता है कि तुम बहुत अच्छी लड़की हो, मुझे अंदाज़ा नहीं था कि तुम्हारी किस्मत इतनी बुरी निकलेगी, कि ऐसा हसन जैसा इंसान तुम्हारी किस्मत में आ जाएगा। उस लड़के को देखकर मैंने कभी नहीं सोचा था कि वो इस नेचर का मालिक होगा कि वो तुम पर इतना इस तरह से तुम्हारी ये हालत कर देगा। ज़ारा उसे कहती है कि तुम फिक्र ना करो, अब की बार मैंने भी सोच लिया कि मैं उसके बाद वापस नहीं जाऊंगी। कोशिश ज़रूर करूंगी कि वो नॉर्मल हो जाए, लेकिन अब मैं उसके बाद वापस नहीं जाऊंगी, क्योंकि अब मैं दोबारा से वो सब कुछ नहीं कर सकती जो मैंने पहले किया था। और मैंने मामा से भी वादा किया है कि मैं अब दोबारा उसके पास वापस नहीं जाऊंगी। दादी ने मुझ पर बहुत जोर दिया हुआ है कि मैं उस घर में वापस चली जाऊँ। इस तरह से ससुराल वालों से नाराज़ रहना अच्छी बात नहीं होती। और हसन मेरा शौहर है और मुझे हर हाल में उसके साथ रहना है। लेकिन एक तरफ मुझे ये लगता है कि दादी ठीक भी हैं, लेकिन दादी मुझे लगता है कि दादी गलत भी हैं। उन्हें इस बात का एहसास ज़रा भी नहीं है कि मैं उनकी पोती हूँ। उनको मेरे बारे में थोड़ा भी ख्याल नहीं है। उन्हें बस हसन की फिक्र रहती है कि अगर मैंने उसको छोड़ दिया या मेरी तलाक हो गई तो ख़ानदान वाले कितनी बातें करेंगे। नुमैर से कहते हैं कि तुम्हें किसी की बात सुनने की कोशिश ज़रूरत नहीं है, तुम बस वो देखो जो तुम्हारे लिए ठीक है, और तुम्हें किसी की बातों में आने की भी कोई ज़रूरत नहीं है। ज़ारा उसे कहती है कि तुम ठीक कह रहे हो, और वैसे भी मैं खुश रहने की कोशिश करती हूँ। माना कि मेरे नसीब में खुशियाँ नहीं है, लेकिन मैं पूरी कोशिश करूँगी कि मैं खुश रहूँ। तुम भी आइंदा के बाद अंतलीब का बहुत ज़्यादा ख्याल रखना, वो बहुत अच्छी है और मुझे बहुत ज़्यादा खुशी हो रही है तुम दोनों के बारे में सोचकर। हसन नुमैर से कहता है कि हाँ, मुझे भी अब खुशी हो रही है। पहले तो मुझे यकीन ही नहीं आया था, मुझे लगा था ये कि इम्पॉसिबल सी बात है। मुझे लगा था कि शायद उसने मुझसे मजाक किया है, तुम दोनों ने मिलकर मुझसे कोई प्रैंक किया होगा, इसलिए मुझे ये सब कुछ समझ नहीं आ रहा था। मुझे ये सब कुछ समझने में बहुत टाइम लगा है, और ख़ुद पर यकीन दिलवाने पर बहुत टाइम लगा है कि मैं भी बाबा बन गया हूँ। इसलिए मैं खुश हूँ, और मैं ख्याल रखूँगा दोबारा कि मैं अंदलीब का उसी तरह से ख्याल रखूँ जो जो वो डिज़र्व करती है। वो घर जाता है तो देखता है कि अंदलीब अपने बेड पर लेटी होती है। वो उसका जाकर टेम्परेचर चेक करता है और उसे कहता है कि तुम्हें क्या हुआ है जो तुम इस तरह से लेटी हुई हो, तुम्हारी तबीयत तो ठीक है? अंदलीब उसे कहती है कि मैं बिल्कुल ठीक हूँ। नुमैर उसे कहता है कि मुझे तुमसे बात करनी है। अंदलीब उसे कहती है कि क्या बात करनी है? नुमैर उसे कहता है कि मुझे बहुत दफ़ा पहले पहले तो मुझे यही लगा था कि शायद तुम मेरे साथ मजाक कर
کر رہی ہو اور یہ سب کچھ ایک خیال ہے، میرا خواب ہے، جو میں برا خواب دیکھ رہا ہوں، میں بابا کیسے بن سکتا ہوں وہ بھی اتنی جلدی۔ لیکن لیو اسے کہتی ہے کہ یہ سب تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے نعمت ہوتی ہے۔ نمیر اسے کہتا ہے کہ تم ٹھیک کہہ رہی ہو۔ نمیر زارا کے پاس جاتا ہے اور اسے کہتا ہے کہ کیسی ہو تمہاری طبیعت اب ٹھیک ہوئی ہے یا نہیں؟ زارا اسے کہتی ہے کہ میں بالکل ٹھیک ہوں۔ نمیر اسے کہتا ہے کہ آخر کب تک تم اب حسن کے یہ سارے ظلم سہتی رہو گی؟ آخر تم ایک سمجھدار اور پڑھی لکھی لڑکی ہو، تم ڈاکٹر ہو کر کسی کا ظلم اس طرح سے برداشت کیسے کر سکتی ہو؟ مجھے تو لگتا ہے کہ انکل بالکل ٹھیک کہتے ہیں، تمہیں جلد سے جلد اپنے خلا کے پیپرز تیار کروا لینے چاہیے اور اسے جان چھڑوا لو تاکہ تمہاری زندگی سکون میں آ سکے اور تم خوش رہ سکو۔ جس پر زارا اسے کہتی ہے کہ ہاں بس 1-2 دنوں تک میں نے وکیل سے بات کی ہے، وہ 1-2 دنوں تک پیپرز ریڈی کر دے گا، تم فکر نہ کرو، میں بالکل ٹھیک ہوں، اب مجھے کوئی پرابلم نہیں ہے۔ حسن اسے کہتا ہے کہ تم بہت اچھی لڑکی ہو، مجھے اندازہ نہیں نمیر اسے کہتا ہے کہ تم بہت اچھی لڑکی ہو، مجھے اندازہ نہیں تھا کہ تمہاری قسمت اتنی بری نکلے گی کہ ایسا حسن جیسا انسان تمہاری قسمت میں آ جائے گا۔ اس لڑکی کو دیکھ کر میں نے کبھی نہیں سوچا تھا کہ وہ اس نیچر کا مالک ہوگا کہ وہ تم پر اتنا اس طرح سے تمہاری یہ حالت کر دے گا۔ زارا اسے کہتی ہے کہ تم فکر نہ کرو، اب کی بار میں نے بھی سوچ لی ہے کہ میں اس کے بعد واپس نہیں جاؤں گی، کوشش ضرور کروں گی کہ وہ نارمل ہو جائے، لیکن اب میں اس کے بعد واپس نہیں جاؤں گی کیونکہ اب میں دوبارہ سے وہ سب کچھ نہیں کر سکتی جو میں نے پہلے کیا تھا، اور میں نے ماما سے بھی وعدہ کیا ہے کہ میں اب دوبارہ اس کے پاس واپس نہیں جاؤں گی۔ دادی نے مجھ پر بہت زور دیا ہوا ہے کہ میں اس گھر میں واپس چلی جاؤں، اس طرح سے سسرال والوں سے ناراض رہنا اچھی بات نہیں ہوتی، اور حسن میرا شوہر ہے اور مجھے ہر حال میں اس کے ساتھ رہنا ہے۔ لیکن ایک طرف مجھے یہ لگتا ہے کہ دادی ٹھیک بھی ہیں، لیکن دادی مجھے لگتا ہے کہ دادی غلط بھی ہیں، انہیں اس بات کا احساس ذرا بھی نہیں ہے کہ میں ان کی پوتی ہوں، ان کو میرے بارے میں تھوڑا بھی خیال نہیں ہے، انہیں بس حسن کی فکر رہتی ہے کہ اگر میں نے اس کو چھوڑ دیا یا میری طلاق ہو گئی تو خاندان والے کتنی باتیں کریں گے۔ نمیر سے کہتے ہیں کہ تمہیں کسی کی بات سننے کی ضرورت نہیں ہے، تم بس وہ دیکھو جو تمہارے لیے ٹھیک ہے اور تمہیں کسی کی باتوں میں آنے کی بھی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ زارا اسے کہتی ہے کہ تم ٹھیک کہہ رہے ہو اور ویسے بھی میں خوش رہنے کی کوشش کرتی ہوں، مانا کہ میرے نصیب میں خوشیاں نہیں ہیں لیکن میں پوری کوشش کروں گی کہ میں خوش رہوں۔ تم بھی آئندہ کے بعد اندلیب کا بہت زیادہ خیال رکھنا، وہ بہت اچھی ہے اور مجھے بہت زیادہ خوشی ہو رہی ہے تم دونوں کے بارے میں سوچ کر۔ حسن نمیر سے کہتا ہے کہ ہاں مجھے بھی اب خوشی ہو رہی ہے، پہلے تو مجھے یقین ہی نہیں آیا تھا، مجھے لگا تھا یہ کہ امپاسبل سی بات ہے، مجھے لگا تھا کہ شاید اس نے مجھ سے مذاق کیا ہے، تم دونوں نے مل کر مجھ سے کوئی پرینک کیا ہوگا، اس لیے مجھے یہ سب کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا، مجھے یہ سب کچھ سمجھنے میں بہت ٹائم لگا ہے اور خود پر یقین دلوانے پر بہت ٹائم لگا ہے کہ میں بھی بابا بن گیا ہوں، اس لیے میں خوش ہوں اور میں خیال رکھوں گا دوبارہ کہ میں اندلیب کا اسی طرح سے خیال رکھوں جو وہ ڈیزرو کرتی ہے۔ وہ گھر جاتا ہے تو دیکھتا ہے کہ اندلیب اپنے بیڈ پر لیٹی ہوتی ہے، وہ اس کا جا کر ٹیمپریچر چیک کرتا ہے اور اسے کہتا ہے کہ تمہیں کیا ہوا ہے جو تم اس طرح سے لیٹی ہوئی ہو، تمہاری طبیعت تو ٹھیک ہے؟ اندلیب اسے کہتی ہے کہ میں بالکل ٹھیک ہوں۔ نمیر اسے کہتا ہے کہ مجھے تم سے بات کرنی ہے۔ اندلیب اسے کہتی ہے کہ کیا بات کرنی ہے؟ نمیر اسے کہتا ہے کہ مجھے بہت دفعہ پہلے تو مجھے یہی لگا تھا کہ شاید تم میرے ساتھ مذاق کر رہی ہو اور یہ سب کچھ ایک خیال ہے، میرا خواب ہے، جو میں برا خواب دیکھ رہا ہوں، میں بابا کیسے بن سکتا ہوں وہ بھی اتنی جلدی۔ لیکن اندلیب اسے کہتی ہے کہ یہ سب تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے نعمت ہوتی ہے۔ نمیر اسے کہتا ہے کہ تم ٹھیک کہہ رہی ہو۔ نمیر زارا کے پاس جاتا ہے اور اسے کہتا ہے کہ کیسی ہو تمہاری طبیعت اب ٹھیک ہوئی ہے یا نہیں؟ زارا اسے کہتی ہے کہ میں بالکل ٹھیک ہوں۔ نمیر اسے کہتا ہے کہ آخر کب تک تم اب حسن کے یہ سارے ظلم سہتی رہو گی؟ آخر تم ایک سمجھدار اور پڑھی لکھی لڑکی ہو، تم ڈاکٹر ہو کر کسی کا ظلم اس طرح سے برداشت کیسے کر سکتی ہو؟ مجھے تو لگتا ہے کہ انکل بالکل ٹھیک کہتے ہیں، تمہیں جلد سے جلد اپنے خلا کے پیپرز تیار کروا لینے چاہیے اور اسے جان چھڑوا لو تاکہ تمہاری زندگی سکون میں آ سکے اور تم خوش رہ سکو۔ جس پر زارا اسے کہتی ہے کہ ہاں بس 1-2 دنوں تک میں نے وکیل سے بات کی ہے، وہ 1-2 دنوں تک پیپرز ریڈی کر دے گا، تم فکر نہ کرو، میں بالکل ٹھیک ہوں، اب مجھے کوئی پرابلم نہیں ہے۔ حسن اسے کہتا ہے کہ تم بہت اچھی لڑکی ہو، مجھے اندازہ نہیں نمیر اسے کہتا ہے کہ تم بہت اچھی لڑکی ہو، مجھے اندازہ نہیں تھا کہ تمہاری قسمت اتنی بری نکلے گی کہ ایسا حسن جیسا انسان تمہاری قسمت میں آ جائے گا۔ اس لڑکی کو دیکھ کر میں نے کبھی نہیں سوچا تھا کہ وہ اس نیچر کا مالک ہوگا کہ وہ تم پر اتنا اس طرح سے تمہاری یہ حالت کر دے گا۔ زارا اسے کہتی ہے کہ تم فکر نہ کرو، اب کی بار میں نے بھی سوچ لی ہے کہ میں اس کے بعد واپس نہیں جاؤں گی، کوشش ضرور کروں گی کہ وہ نارمل ہو جائے، لیکن اب میں اس کے بعد واپس نہیں جاؤں گی کیونکہ اب میں دوبارہ سے وہ سب کچھ نہیں کر سکتی جو میں نے پہلے کیا تھا، اور میں نے ماما سے بھی وعدہ کیا ہے کہ میں اب دوبارہ اس کے پاس واپس نہیں جاؤں گی۔ دادی نے مجھ پر بہت زور دیا ہوا ہے کہ میں اس گھر میں واپس چلی جاؤں، اس طرح سے سسرال والوں سے ناراض رہنا اچھی بات نہیں ہوتی، اور حسن میرا شوہر
शौहर और मुझे हर हाल में उसके साथ रहना है। लेकिन एक तरफ मुझे ये लगता है कि दादी ठीक भी हैं, लेकिन दादी मुझे लगता है कि दादी गलत भी हैं। उन्हें इस बात का एहसास ज़रा भी नहीं है कि मैं उनकी पोती हूँ। उनको मेरे बारे में थोड़ा भी ख्याल नहीं है। उन्हें बस हसन की फ़िक्र रहती है कि अगर मैंने उसको छोड़ दिया या मेरी तलाक हो गई तो ख़ानदान वाले कितनी बातें करेंगे। नुमैर उसे कहते हैं कि तुम्हें किसी की बात सुनने की ज़रूरत नहीं है। तुम बस वो देखो जो तुम्हारे लिए ठीक है और तुम्हें किसी की बातों में आने की भी कोई ज़रूरत नहीं है। ज़ारा उसे कहती है कि तुम ठीक कह रहे हो और वैसे भी मैं खुश रहने की कोशिश करती हूँ। माना कि मेरे नसीब में खुशियाँ नहीं है, लेकिन मैं पूरी कोशिश करूँगी कि मैं खुश रहूँ। तुम भी आइंदा के बाद अंतलीब का बहुत ज़्यादा ख्याल रखना। वो बहुत अच्छी है और मुझे बहुत ज़्यादा खुशी हो रही है तुम दोनों के बारे में सोचकर। हसन नुमैर से कहता है कि हाँ, मुझे भी अब खुशी हो रही है। पहले तो मुझे यकीन ही नहीं आया था। मुझे लगा था ये कि इम्पॉसिबल सी बात है। मुझे लगा था कि शायद उसने मुझसे मजाक किया है, तुम दोनों ने मिलकर मुझसे कोई प्रैंक किया होगा। इसलिए मुझे ये सब कुछ समझ नहीं आ रहा था। मुझे सब कुछ समझने में बहुत टाइम लगा है और खुद पर यकीन दिलवाने पर बहुत टाइम लगा है कि मैं भी बाबा बन गया हूँ। इसलिए मैं खुश हूँ और मैं ख्याल रखूँगा दोबारा कि मैं अंतलीब का उसी तरह से ख्याल रखूँ जो जो वो डिज़र्व करती है। वो घर जाता है तो देखता है कि अंतलीब अपने बेड पर लेटी होती है। वो उसका जाकर टेम्परेचर चेक करता है और उसे कहता है कि तुम्हें क्या हुआ है जो तुम इस तरह से लेटी हुई हो, तुम्हारी तबीयत तो ठीक है? नुमैर अंतलीब उसे कहती है कि मैं बिल्कुल ठीक हूँ। नुमैर उसे कहता है कि मुझे तुमसे बात करनी है। अंतलीब उसे कहती है कि क्या बात करनी है? नुमैर उसे कहता है कि मुझे बहुत दफ़ा पहले पहले तो मुझे यही लगा था कि शायद तुम मेरे साथ मजाक कर रही हो और ये सब कुछ एक ख्याल है, मेरा ख्वाब है जो मैं बुरा ख्वाब देख रहा हूँ। मैं बाबा कैसे बन सकता हूँ, वो भी इतनी जल्दी? लेकिन अंतलीब उसे कहती है कि ये सब तो अल्लाह ताला की तरफ से नेमत होती है। नुमैर उसे कहता है कि तुम ठीक कह रही हो। नुमैर ज़ारा के पास जाता है और उसे कहता है कि कैसी हो तुम, तुम्हारी तबीयत अब ठीक हुई है या नहीं? ज़ारा उसे कहती है कि मैं बिल्कुल ठीक हूँ। नुमैर उसे कहता है कि आखिर कब तक तुम अब हसन के ये सारे जुल्म सहती रहोगी? आखिर तुम एक समझदार और पढ़ी लिखी लड़की हो, तुम डॉक्टर होकर किसी का जुल्म इस तरह से बर्दाश्त कैसे कर सकती हो? मुझे तो लगता है कि अंकल बिल्कुल ठीक कहते हैं। तुम्हें जल्द से जल्द अपने खुला के पेपर्स तैयार करवा लेने चाहिए और उसे जान छुड़वा लो ताकि तुम्हारी ज़िंदगी सुकून में आ सके और तुम खुश रह सको। जिस पर ज़ारा उसे कहती है कि हाँ, बस 1-2 दिनों तक मैंने वकील से बात की है, वो 1-2 दिनों तक पेपर्स रेडी कर देगा। तुम फिक्र ना करो, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, अब मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। हसन उसे कहता है कि तुम बहुत अच्छी लड़की हो, मुझे अंदाज़ा नहीं। नुमैर उसे कहता है कि तुम बहुत अच्छी लड़की हो, मुझे अंदाज़ा नहीं था कि तुम्हारी किस्मत इतनी बुरी निकलेगी कि ऐसा हसन जैसा इंसान तुम्हारी किस्मत में आ जाएगा। उस लड़की को देखकर मैंने कभी नहीं सोचा था कि वो इस नेचर का मालिक होगा कि वो तुम पर इतना इस तरह से तुम्हारी ये हालत कर देगा। ज़ारा उसे कहती है कि तुम फिक्र ना करो, अब की बार मैंने भी सोच लिया कि मैं उसके बाद वापस नहीं जाऊंगी। कोशिश ज़रूर करूंगी कि वो नॉर्मल हो जाए, लेकिन अब मैं उसके बाद वापस नहीं जाऊंगी क्योंकि अब मैं दोबारा से वो सब कुछ नहीं कर सकती जो मैंने पहले किया था। और मैंने मामा से भी वादा किया है कि मैं अब दोबारा उसके पास वापस नहीं जाऊंगी। दादी ने मुझ पर बहुत जोर दिया हुआ है कि मैं उस घर में वापस चली जाऊँ। इस तरह से ससुराल वालों से नाराज़ रहना अच्छी बात नहीं होती और हसन मेरा शौहर और मुझे हर हाल में उसके साथ रहना है। लेकिन एक तरफ मुझे ये लगता है कि दादी ठीक भी हैं, लेकिन दादी मुझे लगता है कि दादी गलत भी हैं। उन्हें इस बात का एहसास ज़रा भी नहीं है कि मैं उनकी पोती हूँ। उनको मेरे बारे में थोड़ा भी ख्याल नहीं है। उन्हें बस हसन की फ़िक्र रहती है कि अगर मैंने उसको छोड़ दिया या मेरी तलाक हो गई तो ख़ानदान वाले कितनी बातें करेंगे। नुमैर उसे कहते हैं कि तुम्हें किसी की बात सुनने की ज़रूरत नहीं है। तुम बस वो देखो जो तुम्हारे लिए ठीक है और तुम्हें किसी की बातों में आने की भी कोई ज़रूरत नहीं है। ज़ारा उसे कहती है कि तुम ठीक कह रहे हो और वैसे भी मैं खुश रहने की कोशिश करती हूँ। माना कि मेरे नसीब में खुशियाँ नहीं है, लेकिन मैं पूरी कोशिश करूँगी कि मैं खुश रहूँ। तुम भी आइंदा के बाद अंतलीब का बहुत ज़्यादा ख्याल रखना। वो बहुत अच्छी है और मुझे बहुत ज़्यादा खुशी हो रही है तुम दोनों के बारे में सोचकर। हसन नुमैर उसे कहता है कि हाँ, मुझे भी अब खुशी हो रही है। पहले तो मुझे यकीन ही नहीं आया था। मुझे लगा था ये कि इम्पॉसिबल सी बात है। मुझे लगा था कि शायद उसने मुझसे मजाक किया है, तुम दोनों ने मिलकर मुझसे कोई प्रैंक किया होगा। इसलिए मुझे ये सब कुछ समझ नहीं आ रहा था। मुझे सब कुछ समझने में बहुत टाइम लगा है और खुद पर यकीन दिलवाने पर बहुत टाइम लगा है कि मैं भी बाबा बन गया हूँ। इसलिए मैं खुश हूँ और मैं ख्याल रखूँगा दोबारा कि मैं अंतलीब का उसी तरह से ख्याल रखूँ जो जो वो डिज़र्व करती है। वो घर जाता है तो देखता है कि अंतलीब अपने बेड पर लेटी होती है। वो उसका जाकर टेम्परेचर चेक करता है और उसे कहता है कि तुम्हें क्या हुआ है जो तुम इस तरह से लेटी हुई हो, तुम्हारी तबीयत तो ठीक है? नुमैर अंतलीब उसे कहती है कि मैं बिल्कुल ठीक हूँ। नुमैर उसे कहता है कि मुझे तुमसे बात करनी है। अंतलीब उसे कहती है कि क्या बात करनी है? नुमैर उसे कहता है कि मुझे बहुत दफ़ा पहले पहले तो मुझे यही लगा था कि शायद तुम मेरे साथ मजाक कर रही हो और ये सब कुछ एक ख्याल है, मेरा ख्वाब है जो मैं बुरा ख्वाब देख रहा हूँ। मैं बाबा कैसे बन सकता हूँ, वो भी इतनी जल्दी? लेकिन अंतलीब उसे कहती है कि ये सब तो अल्लाह ताला की तरफ से नेमत होती है। नुमैर उसे कहता है कि तुम ठीक कह रही हो।
نمیر زارا کے پاس جاتا ہے اور اسے کہتا ہے کہ کیسی ہو تمہاری طبیعت اب ٹھیک ہوئی ہے یا نہیں؟ زارا اسے کہتی ہے کہ میں بالکل ٹھیک ہوں۔ نمیر اسے کہتا ہے کہ آخر کب تک تم اب حسن کے یہ سارے ظلم سہتی رہو گی؟ آخر تم ایک سمجھدار اور پڑھی لکھی لڑکی ہو، تم ڈاکٹر ہو کر کسی کا ظلم اس طرح سے برداشت کیسے کر سکتی ہو؟ مجھے تو لگتا ہے کہ انکل بالکل ٹھیک کہتے ہیں، تمہیں جلد سے جلد اپنے خلا کے پیپرز تیار کروا لینے چاہیے اور اسے جان چھڑوا لو تاکہ تمہاری زندگی سکون میں آ سکے اور تم خوش رہ سکو۔ جس پر زارا اسے کہتی ہے کہ ہاں، بس ایک دو دنوں تک میں نے وکیل سے بات کی ہے، وہ ایک دو دنوں تک پیپرز ریڈی کر دے گا، تم فکر نہ کرو، میں بالکل ٹھیک ہوں، اب مجھے کوئی پرابلم نہیں ہے۔ حسن اسے کہتا ہے کہ تم بہت اچھی لڑکی ہو، مجھے اندازہ نہیں نمیر اسے کہتا ہے کہ تم بہت اچھی لڑکی ہو، مجھے اندازہ نہیں تھا کہ تمہاری قسمت اتنی بری نکلے گی کہ ایسا حسن جیسا انسان تمہاری قسمت میں آ جائے گا۔ اس لڑکی کو دیکھ کر میں نے کبھی نہیں سوچا تھا کہ وہ اس نیچر کا مالک ہوگا کہ وہ تم پر اتنا اس طرح سے تمہاری یہ حالت کر دے گا۔ زارا اسے کہتی ہے کہ تم فکر نہ کرو، اب کی بار میں نے بھی سوچ لی ہے کہ میں صبح واپس نہیں جاؤں گی، کوشش ضرور کروں گی کہ وہ نارمل ہو جائے، لیکن اب میں اس کے بعد واپس نہیں جاؤں گی کیونکہ اب میں دوبارہ سے وہ سب کچھ نہیں کر سکتی جو میں نے پہلے کیا تھا، اور میں نے ماما سے بھی وعدہ کیا ہے کہ میں اب دوبارہ اس کے پاس واپس نہیں جاؤں گی۔ دادی نے مجھ پر بہت زور دیا ہوا ہے کہ میں اس گھر میں واپس چلی جاؤں، اس طرح سے سسرال والوں سے ناراض رہنا اچھی بات نہیں ہوتی، اور حسن میرا شوہر اور مجھے ہر حال میں اس کے ساتھ رہنا ہے، لیکن ایک طرف مجھے یہ لگتا ہے کہ دادی ٹھیک بھی ہیں، لیکن دادی مجھے لگتا ہے کہ دادی غلط بھی ہیں، انہیں اس بات کا احساس ذرا بھی نہیں ہے کہ میں ان کی پوتی ہوں، ان کو میرے بارے میں تھوڑا بھی خیال نہیں ہے، انہیں بس حسن کی فکر رہتی ہے کہ اگر میں نے اس کو چھوڑ دیا یا میری طلاق ہو گئی تو خاندان والے کتنی باتیں کریں گے۔ نمیر سے کہتے ہیں کہ تمہیں کسی کی بات سننے کی ضرورت نہیں ہے، تم بس وہ دیکھو جو تمہارے لیے ٹھیک ہے اور تمہیں کسی کی باتوں میں آنے کی بھی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ زارا اسے کہتی ہے کہ تم ٹھیک کہہ رہے ہو اور ویسے بھی میں خوش رہنے کی کوشش کرتی ہوں، مانا کہ میرے نصیب میں خوشیاں نہیں ہیں لیکن میں پوری کوشش کروں گی کہ میں خوش رہوں۔ تم بھی آئندہ کے بعد اندلیب کا بہت زیادہ خیال رکھنا، وہ بہت اچھی ہے اور مجھے بہت زیادہ خوشی ہو رہی ہے تم دونوں کے بارے میں سوچ کر۔ حسن نمیر سے کہتا ہے کہ ہاں، مجھے بھی اب خوشی ہو رہی ہے، پہلے تو مجھے یقین ہی نہیں آیا تھا، مجھے لگا تھا یہ کہ امپاسبل سی بات ہے، مجھے لگا تھا کہ شاید اس نے مجھ سے مذاق کیا ہے، تم دونوں نے مل کر مجھ سے کوئی پرینک کیا ہوگا، اس لیے مجھے یہ سب کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا، مجھے یہ سب کچھ سمجھنے میں بہت ٹائم لگا ہے اور خود پر یقین دلوانے پر بہت ٹائم لگا ہے کہ میں بھی بابا بن گیا ہوں، اس لیے میں خوش ہوں اور میں خیال رکھوں گا دوبارہ کہ میں اندلیب کا اسی طرح سے خیال رکھوں جو وہ ڈیزرو کرتی ہے۔ وہ گھر جاتا ہے تو دیکھتا ہے کہ اندلیب اپنے بیڈ پر لیٹی ہوتی ہے، وہ اس کا جا کر ٹیمپریچر چیک کرتا ہے اور اسے کہتا ہے کہ تمہیں کیا ہوا ہے جو تم اس طرح سے لیٹی ہوئی ہو، تمہاری طبیعت تو ٹھیک ہے؟ اندلیب اسے کہتی ہے کہ میں بالکل ٹھیک ہوں۔ نمیر اسے کہتا ہے کہ مجھے تم سے بات کرنی ہے۔ اندلیب اسے کہتی ہے کہ کیا بات کرنی ہے؟ نمیر اسے کہتا ہے کہ مجھے بہت دفعہ پہلے تو مجھے یہی لگا تھا کہ شاید تم میرے ساتھ مذاق کر رہی ہو اور یہ سب کچھ ایک خیال ہے، میرا خواب ہے جو میں برا خواب دیکھ رہا ہوں، میں بابا کیسے بن سکتا ہوں وہ بھی اتنی جلدی؟ لیکن اندلیب اسے کہتی ہے کہ یہ سب تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے نعمت ہوتی ہے۔ نمیر اسے کہتا ہے کہ تم ٹھیک کہہ رہی ہو۔ نمیر زارا کے پاس جاتا ہے اور اسے کہتا ہے کہ کیسی ہو تمہاری طبیعت اب ٹھیک ہوئی ہے یا نہیں؟ زارا اسے کہتی ہے کہ میں بالکل ٹھیک ہوں۔ نمیر اسے کہتا ہے کہ آخر کب تک تم اب حسن کے یہ سارے ظلم سہتی رہو گی؟ آخر تم ایک سمجھدار اور پڑھی لکھی لڑکی ہو، تم ڈاکٹر ہو کر کسی کا ظلم اس طرح سے برداشت کیسے کر سکتی ہو؟ مجھے تو لگتا ہے کہ انکل بالکل ٹھیک کہتے ہیں، تمہیں جلد سے جلد اپنے خلا کے پیپرز تیار کروا لینے چاہیے اور اسے جان چھڑوا لو تاکہ تمہاری زندگی سکون میں آ سکے اور تم خوش رہ سکو۔ جس پر زارا اسے کہتی ہے کہ ہاں، بس ایک دو دنوں تک میں نے وکیل سے بات کی ہے، وہ ایک دو دنوں تک پیپرز ریڈی کر دے گا، تم فکر نہ کرو، میں بالکل ٹھیک ہوں، اب مجھے کوئی پرابلم نہیں ہے۔ حسن اسے کہتا ہے کہ تم بہت اچھی لڑکی ہو، مجھے اندازہ نہیں نمیر اسے کہتا ہے کہ تم بہت اچھی لڑکی ہو، مجھے اندازہ نہیں تھا کہ تمہاری قسمت اتنی بری نکلے گی کہ ایسا حسن جیسا انسان تمہاری قسمت میں آ جائے گا۔ اس لڑکی کو دیکھ کر میں نے کبھی نہیں سوچا تھا کہ وہ اس نیچر کا مالک ہوگا کہ وہ تم پر اتنا اس طرح سے تمہاری یہ حالت کر دے گا۔ زارا اسے کہتی ہے کہ تم فکر نہ کرو، اب کی بار میں نے بھی سوچ لی ہے کہ میں صبح واپس نہیں جاؤں گی، کوشش ضرور کروں گی کہ وہ نارمل ہو جائے، لیکن اب میں اس کے بعد واپس نہیں جاؤں گی کیونکہ اب میں دوبارہ سے وہ سب کچھ نہیں کر سکتی جو میں نے پہلے کیا تھا، اور میں نے ماما سے بھی وعدہ کیا ہے کہ میں اب دوبارہ اس کے پاس واپس نہیں جاؤں گی۔ دادی نے مجھ پر بہت زور دیا ہوا ہے کہ میں اس گھر میں واپس چلی جاؤں، اس طرح سے سسرال والوں سے ناراض رہنا اچھی بات نہیں ہوتی، اور حسن میرا شوہر اور مجھے ہر حال میں اس کے ساتھ رہنا ہے، لیکن ایک طرف مجھے یہ لگتا ہے کہ دادی ٹھیک بھی ہیں، لیکن دادی مجھے لگتا ہے کہ دادی غلط بھی ہیں، انہیں اس بات کا احساس ذرا بھی نہیں ہے کہ میں ان کی پوتی ہوں، ان کو میرے بارے میں تھوڑا بھی خیال نہیں ہے، انہیں بس حسن کی فکر رہتی ہے کہ اگر میں نے اس کو چھوڑ دیا یا میری طلاق ہو گئی تو خاندان والے کتنی باتیں کریں گے۔ نمیر سے کہتے ہیں کہ تمہیں کسی کی بات سننے کی ضرورت نہیں ہے، تم بس وہ دیکھو جو تمہارے لیے ٹھیک ہے اور تمہیں کسی کی باتوں میں آنے کی بھی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ زارا اسے کہتی ہے کہ تم ٹھیک کہہ رہے ہو اور ویسے بھی میں خوش رہنے کی کوشش
کرتی ہوں، مانا کہ میرے نصیب میں خوشیاں نہیں ہیں لیکن میں پوری کوشش کروں گی کہ میں خوش رہوں۔ تم بھی آئندہ کے بعد اندلیب کا بہت زیادہ خیال رکھنا، وہ بہت اچھی ہے اور مجھے بہت زیادہ خوشی ہو رہی ہے تم دونوں کے بارے میں سوچ کر۔ حسن نمیرہ سے کہتا ہے کہ ہاں مجھے بھی اب خوشی ہو رہی ہے، پہلے تو مجھے یقین ہی نہیں آیا تھا، مجھے لگا تھا یہ کہ امپاسبل سی بات ہے، مجھے لگا تھا کہ شاید اس نے مجھ سے مذاق کیا ہے، تم دونوں نے مل کر مجھ سے کوئی پرینک کیا ہوگا، اس لیے مجھے یہ سب کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا، مجھے یہ سب کچھ سمجھنے میں بہت ٹائم لگا ہے اور خود پر یقین دلوانے پر بہت ٹائم لگا ہے کہ میں بھی بابا بن گیا ہوں، اس لیے میں خوش ہوں اور میں خیال رکھوں گا دوبارہ کہ میں اندلیب کا اسی طرح سے خیال رکھوں جو وہ ڈیزرو کرتی ہے۔ وہ گھر جاتا ہے تو دیکھتا ہے کہ اندلیب اپنے بیڈ پر لیٹی ہوتی ہے، وہ اس کا جا کر ٹیمپریچر چیک کرتا ہے اور اسے کہتا ہے کہ تمہیں کیا ہوا ہے جو تم اس طرح سے لیٹی ہوئی ہو، تمہاری طبیعت تو ٹھیک ہے؟ اندلیب اسے کہتی ہے کہ میں بالکل ٹھیک ہوں۔ نمیرہ اسے کہتا ہے کہ مجھے تم سے بات کرنی ہے۔ اندلیب اسے کہتی ہے کہ کیا بات کرنی ہے؟ نمیرہ اسے کہتا ہے کہ مجھے بہت دفعہ پہلے تو مجھے یہی لگا تھا کہ شاید تم میرے ساتھ مذاق کر رہی ہو اور یہ سب کچھ ایک خیال ہے، میرا خواب ہے جو میں برا خواب دیکھ رہا ہوں، میں بابا کیسے بن سکتا ہوں وہ بھی اتنی جلدی؟ لیکن اندلیب اسے کہتی ہے کہ یہ سب تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے نعمت ہوتی ہے۔ نمیرہ اسے کہتا ہے کہ تم ٹھیک کہہ رہی ہو۔ نمیرہ زارا کے پاس جاتا ہے اور اسے کہتا ہے کہ کیسی ہو تم، تمہاری طبیعت اب ٹھیک ہوئی ہے یا نہیں؟ زارا اسے کہتی ہے کہ میں بالکل ٹھیک ہوں۔ نمیرہ اسے کہتا ہے کہ آخر کب تک تم اب حسن کے یہ سارے ظلم سہتی رہو گی؟ آخر تم ایک سمجھدار اور پڑھی لکھی لڑکی ہو، تم ڈاکٹر ہو کر کسی کا ظلم اس طرح سے برداشت کیسے کر سکتی ہو؟ مجھے تو لگتا ہے کہ انکل بالکل ٹھیک کہتے ہیں، تمہیں جلد سے جلد اپنے خلا کے پیپرز تیار کروا لینے چاہیے اور اسے جان چھڑوا لو تاکہ تمہاری زندگی سکون میں آ سکے اور تم خوش رہ سکو۔ جس پر زارا اسے کہتی ہے کہ ہاں بس 1-2 دنوں تک میں نے وکیل سے بات کی ہے، وہ 1-2 دنوں تک پیپرز ریڈی کر دے گا، تم فکر نہ کرو، میں بالکل ٹھیک ہوں، اب مجھے کوئی پرابلم نہیں ہے۔ حسن اسے کہتا ہے کہ تم بہت اچھی لڑکی ہو، مجھے اندازہ نہیں، نمیرہ سے کہتا ہے کہ تم بہت اچھی لڑکی ہو، مجھے اندازہ نہیں تھا کہ تمہاری قسمت اتنی بری نکلے گی کہ ایسا حسن جیسا انسان تمہاری قسمت میں آ جائے گا۔ اس لڑکی کو دیکھ کر میں نے کبھی نہیں سوچا تھا کہ وہ اس نیچر کا مالک ہوگا کہ وہ تم پر اتنا اس طرح سے تمہاری یہ حالت کر دے گا۔ زارا اسے کہتی ہے کہ تم فکر نہ کرو، اب کی بار میں نے بھی سوچ لی ہے کہ میں اس کے بعد واپس نہیں جاؤں گی، کوشش ضرور کروں گی کہ وہ نارمل ہو جائے لیکن اب میں اس کے بعد واپس نہیں جاؤں گی کیونکہ اب میں دوبارہ سے وہ سب کچھ نہیں کر سکتی جو میں نے پہلے کیا تھا اور میں نے ماما سے بھی وعدہ کیا ہے کہ میں اب دوبارہ اس کے پاس واپس نہیں جاؤں گی۔ دادی نے مجھ پر بہت زور دیا ہوا ہے کہ میں اس گھر میں واپس چلی جاؤں، اس طرح سے سسرال والوں سے ناراض رہنا اچھی بات نہیں ہوتی اور حسن میرا شوہر ہے اور مجھے ہر حال میں اس کے ساتھ رہنا ہے، لیکن ایک طرف مجھے یہ لگتا ہے کہ دادی ٹھیک بھی ہیں لیکن دادی مجھے لگتا ہے کہ دادی غلط بھی ہیں، انہیں اس بات کا احساس ذرا بھی نہیں ہے کہ میں ان کی پوتی ہوں، ان کو میرے بارے میں تھوڑا بھی خیال نہیں ہے، انہیں بس حسن کی فکر رہتی ہے کہ اگر میں نے اس کو چھوڑ دیا یا میری طلاق ہو گئی تو خاندان والے کتنی باتیں کریں گے۔ نمیرہ سے کہتے ہیں کہ تمہیں کسی کی بات سننے کی ضرورت نہیں ہے، تم بس وہ دیکھو جو تمہارے لیے ٹھیک ہے اور تمہیں کسی کی باتوں میں آنے کی بھی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ زارا اسے کہتی ہے کہ تم ٹھیک کہہ رہے ہو اور ویسے بھی میں خوش رہنے کی کوشش کرتی ہوں، مانا کہ میرے نصیب میں خوشیاں نہیں ہیں لیکن میں پوری کوشش کروں گی کہ میں خوش رہوں۔ تم بھی آئندہ کے بعد اندلیب کا بہت زیادہ خیال رکھنا، وہ بہت اچھی ہے اور مجھے بہت زیادہ خوشی ہو رہی ہے تم دونوں کے بارے میں سوچ کر۔ حسن نمیرہ سے کہتا ہے کہ ہاں مجھے بھی اب خوشی ہو رہی ہے، پہلے تو مجھے یقین ہی نہیں آیا تھا، مجھے لگا تھا یہ کہ امپاسبل سی بات ہے، مجھے لگا تھا کہ شاید اس نے مجھ سے مذاق کیا ہے، تم دونوں نے مل کر مجھ سے کوئی پرینک کیا ہوگا، اس لیے مجھے یہ سب کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا، مجھے یہ سب کچھ سمجھنے میں بہت ٹائم لگا ہے اور خود پر یقین دلوانے پر بہت ٹائم لگا ہے کہ میں بھی بابا بن گیا ہوں، اس لیے میں خوش ہوں اور میں خیال رکھوں گا دوبارہ کہ میں اندلیب کا اسی طرح سے خیال رکھوں جو وہ ڈیزرو کرتی ہے۔ وہ گھر جاتا ہے تو دیکھتا ہے کہ اندلیب اپنے بیڈ پر لیٹی ہوتی ہے، وہ اس کا جا کر ٹیمپریچر چیک کرتا ہے اور اسے کہتا ہے کہ تمہیں کیا ہوا ہے جو تم اس طرح سے لیٹی ہوئی ہو، تمہاری طبیعت تو ٹھیک ہے؟ اندلیب اسے کہتی ہے کہ میں بالکل ٹھیک ہوں۔ نمیرہ اسے کہتا ہے کہ مجھے تم سے بات کرنی ہے۔ اندلیب اسے کہتی ہے کہ کیا بات کرنی ہے؟ نمیرہ اسے کہتا ہے کہ مجھے بہت دفعہ پہلے تو مجھے یہی لگا تھا کہ شاید تم میرے ساتھ مذاق کر رہی ہو اور یہ سب کچھ ایک خیال ہے، میرا خواب ہے جو میں برا خواب دیکھ رہا ہوں، میں بابا کیسے بن سکتا ہوں وہ بھی اتنی جلدی؟ لیکن اندلیب اسے کہتی ہے کہ یہ سب تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے نعمت ہوتی ہے۔ نمیرہ اسے کہتا ہے کہ تم ٹھیک کہہ رہی ہو۔ نمیرہ زارا کے پاس جاتا ہے اور اسے کہتا ہے کہ کیسی ہو تم، تمہاری طبیعت اب ٹھیک ہوئی ہے یا نہیں؟ زارا اسے کہتی ہے کہ میں بالکل ٹھیک ہوں۔ نمیرہ سے کہتا ہے کہ آخر کب تک تم اب حسن کے یہ سارے ظلم سہتی رہو گی؟ آخر تم ایک سمجھدار اور پڑھی لکھی لڑکی ہو، تم ڈاکٹر ہو کر کسی کا ظلم اس طرح سے برداشت کیسے کر سکتی ہو؟ مجھے تو لگتا ہے کہ انکل بالکل ٹھیک کہتے ہیں، تمہیں جلد سے جلد اپنے خلا کے پیپرز تیار کروا لینے چاہیے اور اسے جان چھڑوا لو تاکہ تمہاری زندگی سکون میں آ سکے اور تم خوش رہ سکو۔ جس پر زارا اسے کہتی ہے کہ ہاں بس 1-2 دنوں تک میں نے وکیل سے بات کی ہے، وہ 1-2 دنوں تک پیپرز ریڈی کر دے گا، تم فکر نہ کرو، میں بالکل ٹھیک ہوں، اب مجھے کوئی پرابلم نہیں ہے۔
حسن اسے کہتا ہے کہ تم بہت اچھی لڑکی ہو، مجھے اندازہ نہیں نمیر اسے کہتا ہے کہ تم بہت اچھی لڑکی ہو، مجھے اندازہ نہیں تھا کہ تمہاری قسمت اتنی بری نکلے گی کہ ایسا حسن جیسا انسان تمہاری قسمت میں آ جائے گا۔ اس لڑکی کو دیکھ کر میں نے کبھی نہیں سوچا تھا کہ وہ اس نیچر کا مالک ہوگا کہ وہ تم پر اتنا اس طرح سے تمہاری یہ حالت کر دے گا۔ زارا اسے کہتی ہے کہ تم فکر نہ کرو، اب کی بار میں نے بھی سوچ لیا کہ میں اس کے بعد واپس نہیں جاؤں گی، کوشش ضرور کروں گی کہ وہ نارمل ہو جائے، لیکن اب میں اس کے بعد واپس نہیں جاؤں گی کیونکہ اب میں دوبارہ سے وہ سب کچھ نہیں کر سکتی جو میں نے پہلے کیا تھا، اور میں نے ماما سے بھی وعدہ کیا ہے کہ میں اب دوبارہ اس کے پاس واپس نہیں جاؤں گی۔ دادی نے مجھ پر بہت زور دیا ہوا ہے کہ میں اس گھر میں واپس چلی جاؤں، اس طرح سے سسرال والوں سے ناراض رہنا اچھی بات نہیں ہوتی، اور حسن میرا شوہر ہے اور مجھے ہر حال میں اس کے ساتھ رہنا ہے، لیکن ایک طرف مجھے یہ لگتا ہے کہ دادی ٹھیک بھی ہیں، لیکن دادی مجھے لگتا ہے کہ دادی غلط بھی ہیں، انہیں اس بات کا احساس ذرا بھی نہیں ہے کہ میں ان کی پوتی ہوں، ان کو میرے بارے میں تھوڑا بھی خیال نہیں ہے، انہیں بس حسن کی فکر رہتی ہے کہ اگر میں نے اس کو چھوڑ دیا یا میری طلاق ہو گئی تو خاندان والے کتنی باتیں کریں گے۔ نمیر سے کہتے ہیں کہ تمہیں کسی کی بات سننے کی ضرورت نہیں ہے، تم بس وہ دیکھو جو تمہارے لیے ٹھیک ہے، اور تمہیں کسی کی باتوں میں آنے کی بھی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ زارا اسے کہتی ہے کہ تم ٹھیک کہہ رہے ہو، اور ویسے بھی میں خوش رہنے کی کوشش کرتی ہوں، مانا کہ میرے نصیب میں خوشیاں نہیں ہیں، لیکن میں پوری کوشش کروں گی کہ میں خوش رہوں۔ تم بھی آئندہ کے بعد اندلیب کا بہت زیادہ خیال رکھنا، وہ بہت اچھی ہے اور مجھے بہت زیادہ خوشی ہو رہی ہے تم دونوں کے بارے میں سوچ کر۔ حسن نمیر سے کہتا ہے کہ ہاں مجھے بھی اب خوشی ہو رہی ہے، پہلے تو مجھے یقین ہی نہیں آیا تھا، مجھے لگا تھا یہ کہ امپاسبل سی بات ہے، مجھے لگا تھا کہ شاید اس نے مجھ سے مذاق کیا ہے، تم دونوں نے مل کر مجھ سے کوئی پرینک کیا ہوگا، اس لیے مجھے یہ سب کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا، مجھے یہ سب کچھ سمجھنے میں بہت ٹائم لگا ہے اور خود پر یقین دلوانے پر بہت ٹائم لگا ہے کہ میں بھی بابا بن گیا ہوں، اس لیے میں خوش ہوں اور میں خیال